فرض نمازوں میں اور سنتوں میں کی سجدوں میں دعا کر سکتے ہیں؟ فرض نماز اور سجدوں میں جو ہے دعا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ صرف جو ہے وہ سجدوں میں کیا کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، نہیں میرے بھائی، اس میں جو ہے جو دعائیں آتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ نہیں آتی ہے، پڑھ سکتے ہیں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے سجدے اور اس میں، لیکن قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اس طرح کوئی بھی دعا آتی ہے۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، فاکثروا دعا، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ جی نماز کے ساتھ کہہ رہے ہیں فرض اور سنتے ہیں پڑھنا ضروری ہے، بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، تو کہتے ہیں یہ عربی تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ ہمارے پیچھے ڈنڈے لے کے پڑے ہوئے ہیں۔ سنتے ہیں اور نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حدیث قدسی وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ عَلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ سنتوں نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہوتا رہتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والا دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حکم ہوگا، پوچھا جائے گا جب نماز میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی سنتے اور نوافل لے کے ہو تاکہ فرائض کی کمی کو دور کر دیجیے، تو سنتے اور نوافل ضرور پڑھا کریں، ہاں کبھی رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں بہت اچھا سوال کیا۔ اگر جمعے کی نماز جو ہے وہ رہ جاتی ہے تو پھر گھر میں دو فرض نہیں پڑھنے بلکہ ظہر کی نماز پڑھیں۔ ظہر کی نماز آپ گھر میں ہیں تو جماعت بھی کرا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور دوسرے زمانے میں خواتین کی طرف سے بھی ایک سوال آتا ہے کہ گھر میں ہم جو ہے وہ دو فرض پڑھیں جمعے کی یا ظہر کی نماز پڑھیں۔ ظہر کی نماز پڑھیں اور جب اذان ہو جاتی ہے دوسری اذان اس وقت پڑھ سکتی ہیں، وہ انتظار کرتی رہتی بیچاری کہ یہ خطبہ ختم ہوگا تو اس میں پڑھیں گے، نہیں، جب وقت ہو گیا تو آپ جب جو ہے اپنی ظہر کی نماز پڑھیں۔ جی